آپ نے ملا نصیر الدین کا نام تو سنا ہوگا اور ان کے کارنامے بھی پڑھے ہوں گے۔ وہ بڑے ہنسمکھ اور ذہین تھے۔ ملا جی بچپن سے ہی شرارتی تھے، مگر ان کی شرارتیں بڑی سلجھی ہوئی تھی۔ ملا جی کی جب شادی ہو رہی تھی تو انہیں بڑے اہتمام سے دلہا بنا کر جب گھوڑے پر بٹھایا تو وہ فرار ہو گئے۔ سب باراتی پریشان ہو گئے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ملا واپس تشریف لائے۔ براتیوں نے پوچھا کہ وہ فرار کیوں ہو گئے تھے۔ اس پر ملا نے معصومیت سے کہا، یہ دلہا کے لیے آخری موقع ہوتا ہے، مگر میں اس خیال سے آ گیا کہ آپ کو کھانا نہیں ملے گا اور آپ بھوکے رہو گے۔ سبھی براتی مسکرانے لگے۔ ایک بار ملا اپنے سسرال گئے۔ ان کی ساس محترمہ خود کو بہت چلاک سمجھتی تھی۔ اس نے ملا سے کہا، بیٹا آپ کدو شریف کھاؤ گے یا بھنڈی مبارک پکا لوں یا پالک پاک پکا لوں؟ اس پر ملا نے مسکین سی صورت بنا کر کہا، میں گناہگار بندہ ہوں اور میرا وضو بھی نہیں جو ان مقدس سبزیوں کے نام لوں۔ آپ کوئی بدماش نافرمان اور آوارہ مرغا پکا لے۔ اس پر ان کی ساس اپنا منہ سا لے کر رہ گئی۔ مجبوراً انہیں مرغا پکانا پڑا۔ ملا ایک بار اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ ان کی زوجہ نے کہا، ملا جی بہت پیاس لگی ہے، کوئی اچھا سا مشروب ہی پلا دیں۔ گدھے پر سوار ملا جی نے کہا، اگلی سرائے آئے گی تو تمہیں بنا ہوا مرغا، املی والی چٹنی، لیمن والا جوس اور سلاد اور ٹھنڈا اور بہترین مشروب پلاؤں گا۔ اس پر ان کی زوجہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، واہ ملا جی، بھنا ہوا مرغا، چٹنی اور املی کا سن کر تو میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ ملا نے کہا، بس اسی پانی سے کام چلا لو، گھر جا کر پانی پئیں گے۔ ایک بار ملا کسی عزیز کی شادی میں مدعو تھے۔ وہاں مرغ مسلم بھنے ہوئے تھے، بکرے اور انواع قسم کے کھانے پکے ہوئے تھے۔ ملا کے ساتھ ایک مولوی صاحب تشریف فرما تھے۔ جب بنا ہوا بکرا ان کے آگے آیا تو مولوی صاحب نے بہانے سے پرات کو گھما کر بکرے کی ٹانگوں والی سائیڈ اپنی طرف کر لی۔ ملا اس کی چراکی بھانپنے لگا۔ انہوں نے اچانک ملا صاحب سے کہا، وہ صاحب کون ہے؟ جو مولوی صاحب کا دھیان ادھر ادھر ہوا تو پرات کا رخ بدل لیا۔ جب مولوی صاحب کا دھیان پرات کی طرف پڑا، انہوں نے ملا سے کہا، ذرا پانی پکڑانا، ساتھ ہی پرات کا رخ بدل دیا۔ ملا نے جب یہ دیکھا تو بلند آواز سے بولے، واہ مولوی صاحب، آپ اتنے بڑے عالم ہو اور آپ کے علم میں نہیں کہ بکرے کی ٹانگیں کعبہ شریف کی طرف ہو رہی ہیں، جس سے ہم سب کو گناہگار کر رہے ہیں آپ۔ اگر ٹانگیں میری طرف ہوں تو ہم سب بے گناہ ہیں۔ اب مولوی صاحب دیکھنے کے قابل تھے۔ ملا مزے مزے سے ران کو کھا رہے تھے، جبکہ مولوی صاحب گردن پسلیاں کھانے پر مجبور تھے۔ بادشاہ کی سالگرہ تھی، اس نے سخاوت کی۔ ملا جی چونکہ بادشاہ کے چہیتے تھے، انہیں بھی ہزاروں دینار ملے۔ کسی نے ملا سے کہا کہ صدقہ خیرات کرنے سے عمر میں برکت رہتی ہے اور تندرستی اور صحت بڑھتی ہے، آپ بھی غریبوں کی خدمت کریں۔ بات ملا کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے ایک کنواں خرید کر وقف کرنے کا ارادہ کیا۔ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ پہلے تو یہودی نے کنواں بیچ دیا، پھر مزید پیسوں کے لیے بے ایمان ہو گیا، بس اس نے بادشاہ کے ہاں مقدمہ درج کروا دیا۔ ملا نے کنواں خریدا، پانی نہیں، اس لیے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے ملا کو طلب کر لیا اور مقدمے کا بتایا۔ ملا سوچ بچار کے بعد کہا، جی ہاں میں نے کنواں خریدا ہے، پانی نہیں، آپ یہودی کو حکم دے کہ وہ اپنا پانی نکال کر لے جائے، ورنہ ہر دن کے حساب سے ہرجانہ ادا کرے۔ بادشاہ نے یہودی کو حکم دیا کہ وہ 5 دن کے اندر اندر کنویں سے پانی نکال لے، ورنہ ہرجانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب یہودی بہت سر پیٹا۔ اس نے ہرجانہ دیکھ کر ملا صاحب سے معافی مانگ لی۔ ملا نے وہ بھی رقم خیرات کر دی۔ غریب لوگوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر ملا صاحب کو دعائیں دی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگیں تو ہمارے چینل بی ایس سٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔